السلام علیکم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوری ود حیا۔ کبھی کبھی انسان کے خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی تکمیل کا وہ برسوں انتظار کرتا ہے، سوچتا ہے کہ جب وہ پورے ہوں گے تو زندگی بدل جائے گی، لیکن وہی خواب جب حقیقت بنتے ہیں تو خواب نہیں رہتے، ایک ڈر بن جاتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے، لیکن میری کہانی سننے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی کا حصار ضرور کر لیں، کیونکہ سنا ہے جب اس طرح کی مخلوقات کا ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی ہمیں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتی ہیں اور ہمارے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، جو کہ ہمیں بھیجی ہے مریم نے۔ مریم بتاتی ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی کرائے کے گھر میں گزاری، پھر ان کے والد نے بہت محنت کے بعد آخر کار ایک اپنا گھر خریدا۔ یہ گھر کراچی کے پرانے علاقے صدر میں تھا، اردو بازار کے قریب، جہاں پرانے طرز کی عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ چونکہ یہ ان کا پہلا گھر تھا، اس لیے انہوں نے بہت پیار سے سجایا۔ خوبصورت لائٹیں، مہنگے پردے اور خاص طور پر ڈائننگ روم پر انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا۔ وہ لوگ کبھی کبھی دن کے وقت وہاں جاتے، صفائی کراتے، دیکھ بھال کرتے اور پھر واپس آ جاتے۔ مریم کہتی ہیں کہ جب شفٹنگ کا وقت قریب آیا، تقریباً ایک ہفتہ پہلے، یہ سب گھر کے اندر کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ اب سب کچھ بدلنے والا ہے، اب ہم یہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ لوگ خوش بھی تھے اور تھوڑے جذباتی بھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ گھر اتنا خوبصورت بن گیا تھا کہ آس پاس کے لوگ خاص طور پر ان کا ڈرائنگ روم دیکھنے آتے تھے۔ ہر چیز بالکل نارمل تھی، لیکن مریم کہتی ہیں کہ عجیب واقعات اسی دن کے بعد شروع ہوئے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن جب وہ لوگ گھر کے اندر موجود تھے، اچانک انہیں گھر کے اندر سے ایک آواز سنائی دی، جیسے کوئی آہستہ سے کچھ کہہ رہا ہو یا جیسے کسی نے کسی کو پکارا ہو۔ سب لوگ ایک دم خاموش ہو گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ مریم کہتی ہیں کہ ہم نے سوچا شاید باہر سے آواز آئی ہو، لیکن جب ہم نے دھیان سے سنا تو وہ آواز گھر کے اندر سے ہی آ رہی تھی۔ وہ لمحہ بہت عجیب تھا، دل میں ایک انجان سا خوف بیٹھ گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ان کے ساتھ کچھ ایسا شروع ہوا جسے وہ آج تک نہیں بھلا پائیں۔ مریم کہتی ہیں کہ ہم لوگ گھر کو لاک کر کے آئے تھے اور شفٹنگ میں ابھی 5 دن باقی تھے۔ جب ہم دوبارہ آئے تو جیسے ہی دروازہ کھولا، ہمیں گھر کے اندر سے بچوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ہم سب رک گئے، ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ ہم تو گھر لاک کر کے آئے تھے، پھر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھی؟ دل میں عجیب سا خوف آ گیا، لیکن پھر بھی ہم نے ہمت کی اور اندر گئے، پورا گھر چیک کیا، ہر کمرہ، ہر کونا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ پہلا واقعہ تھا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم اگلے دن بھی آتے رہے، کام کرتے رہے۔ جب 4 دن رہ گئے شفٹنگ میں تو اس دن سب کچھ نارمل تھا۔
بس ایک چیز عجیب تھی، واش روم کے اندر سے آواز آ رہی تھی، بہت عجیب سی آواز، جیسے کوئی باتھ روم کے اندر کوئی چیز گھسیٹ رہا ہو یا رگڑ رہا ہو آہستہ آہستہ۔ مریم کہتی ہیں کہ ان کے والد نے ہمت کر کے واش روم کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا ان کی چیخ نکل گئی، کیونکہ واش روم کی سیلنگ کے اوپر ایک بڑا سا کالا بلّا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس واش روم میں ایسا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، نہ کوئی ازاکس فین اور نہ کوئی کھڑکی، پھر وہ اندر کیسے آیا؟ وہ بلّا بھی عام نہیں تھا، کافی بڑا اور ڈراونا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا وہ اچانک چھلانگ مار کے باہر نکل آیا اور اگلے ہی لمحے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں گیا۔ جب انہوں نے اپنے والد کو بتایا تو انہوں نے یہی کہا، شاید کسی بچے نے شرارت کی ہوگی، اور بات کو وہیں وہم قرار دے دیا گیا۔ پھر تیسرے دن جب وہ لوگ دوبارہ آئے تو جیسے ہی مین گیٹ کھولا، مریم کہتی ہیں کہ ہمیں لگا جیسے گھر کے اندر بہت گہما گہمی ہے، جیسے بہت سارے لوگ اندر موجود ہوں۔ آوازیں، ہلکی ہلکی سرگوشیاں، جیسے کوئی چل رہا ہو، لیکن جیسے ہی اندر گئے سب کچھ بالکل خاموش، بالکل سناٹا، گھر ایک دم خالی تھا۔ مریم کہتی ہیں کہ جب 2 دن رہ گئے شفٹنگ میں تو ہم دوبارہ سامان لے کر آئے، لیکن اس دن بہت عجیب چیز ہوئی۔ ہم نے کچن کا کافی سارا گروسری کا سامان پہلے ہی لا کر رکھ دیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے سیٹ کیا تھا، لیکن جب ہم آئے وہ سامان وہاں تھا ہی نہیں۔ ہم سب حیران ہو گئے، پورا کچن چیک کیا، پھر پورا گھر چھان مارا، لیکن گروسری غائب تھی، جیسے کبھی رکھی ہی نہ ہو۔ اسی دوران مریم کے بھائی کی کال آئی۔ وہ کہنے لگا، یار تم لوگ گروسری کا سامان گھر پر ہی بھول گئے ہو، کیا تم لوگوں نے وہ ساتھ لے کر نہیں جانا تھا اس گھر میں سیٹ کرنے کے لیے؟ مریم کہتی ہیں کہ ہم سب ایک دم خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ سامان تو ہم 2 دن پہلے ہی خود یہاں لا کر رکھ چکے تھے، آخر وہ واپس پرانے گھر میں کیسے پہنچ گیا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا، لیکن دل میں خوف بیٹھتا جا رہا تھا۔ اب صرف 1 دن رہ گیا تھا، یہ دن ان کے لیے بہت لمبا تھا۔ صبح پوری فیملی وہاں آ گئی، بہن بھائی، امی ابو اور باقی سب۔ گھر میں کافی رونق تھی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو باہر ایک بہت بوڑھی خاتون کھڑی تھی اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی۔ اسما کہتی ہیں کہ وہ خاتون تقریباً 60 سال سے اوپر تھی، لیکن ان کا انداز بہت عجیب تھا۔ چہرے پر حد سے زیادہ میک اپ، کپڑوں کی غیر معمولی میچنگ، اور ان میں سے ایک عجیب بات یہ تھی کہ ان سے ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ ایک بچی تھی، وہ غیر معمولی حد تک سفید تھی، اتنی سفید کہ جیسے اس کے چہرے میں کوئی اور رنگ ہی نہ ہو۔ آنکھیں بھی عجیب سی لگ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، ہم 2 مکان چھوڑ کر رہتے ہیں، سنا ہے آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، دیکھنے آئے ہیں۔ خیر انہیں اندر آنے دیا گیا۔
وہ گھر میں گھومنے لگی، ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگی، لیکن عجیب بات یہ تھی وہ جا ہی نہیں رہی تھی۔ 2-3 گھنٹے گزر گئے، وہ بار بار کوئی نہ کوئی بات چھیڑ دیتی تاکہ وہیں رک سکیں، اور وہ بچی، وہ ہر دیوار کے ساتھ کاندھا رگڑتی ہوئی چل رہی تھی، جیسے جان بوجھ کر دیواروں کو چھو رہی ہو، پورے گھر کا چکر اسی طرح لگا رہی تھی۔ یہ منظر سب کو بے چین کر رہا تھا۔ آخر کار وہ لوگ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مریم کے والد نے کہا، آج ہر کمرے میں تھوڑی تھوڑی دیر سورۃ البقرہ پڑھو۔ سب نے گھر کے درمیان بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا۔ مریم کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا، مجھے فوراً ایک عجیب سا بھاری پن محسوس ہونے لگا، جیسے جسم بوجھل ہو رہا ہو، جیسے کوئی دباؤ پورے جسم پہ ڈل گیا ہو۔ لیکن پھر بھی ہم نے پڑھائی مکمل کی۔ آخر کار دن گزر ہی گیا اور وہ رات آ گئی، ان کی زندگی کی پہلی رات اس گھر میں۔ انہوں نے رات کا کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ سب تھکے ہوئے تھے، اس لیے جلدی نیند آ گئی۔ لیکن مریم کہتی ہیں کہ اصل ڈر تو اب شروع ہوا تھا۔ جہاں امی ابو سو رہے تھے، وہ ایک ڈرائنگ روم تھا جہاں باقی سب لوگ بھی لیٹے ہوئے تھے۔ میں، میری بہن، میرا بھائی اور میری پھوپھو سب ڈرائنگ روم میں سوئے ہوئے تھے۔ ایک بھائی گھر پر نہیں تھا، وہ نائٹ شفٹ پر تھا، اور ایک بھائی گھر پر تھا۔ میرا بھائی صوفے پر سویا ہوا تھا، اس کی ٹانگ تھوڑی سی نیچے لٹک رہی تھی۔ میں نیچے فرش پر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف پھوپھو تھی اور دوسری طرف میری بہن۔ مریم کہتی ہیں کہ مجھے شروع سے ہی ایک عجیب سا بھاری پن محسوس ہو رہا تھا، جو سورۃ البقرہ پڑھنے کے بعد سے ختم ہی نہیں ہوا۔ پھر اچانک مجھے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی آہستہ آہستہ سرگوشی کر رہا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی بات کر رہا ہو۔ میں نے پہلے لیٹے لیٹے ہی کہا، پھوپھو، کیا آپ ہو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بار بار اٹھ رہی ہیں، پھر لیٹ رہی ہیں، پھر اٹھ رہی ہیں۔ یہ چیز مجھے عجیب لگنے لگی۔ پھر اچانک میری آنکھ پوری طرح کھل گئی، اور جو میں نے دیکھا وہ میں آج تک نہیں بھول سکی۔ میں نے دیکھا کہ جو صوفہ تھا جہاں میرا بھائی سو رہا تھا، اس کی ٹانگ کے پاس ایک عجیب سی مخلوق بیٹھی ہوئی تھی، چھپکلی جیسی، لیکن عام چھپکلی نہیں۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی اور گول تھیں، اور اس کے دانت غیر معمولی حد تک بڑے۔ وہ میرے بھائی کی ٹانگ کو کاٹ چکی تھی، اور اس کے دانتوں اور منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ مریم کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا، میں نے زور سے چیخ ماری، اتنی زور سے کہ مجھے لگا سب اٹھ جائیں گے، لیکن کوئی نہیں اٹھا، کوئی بھی نہیں۔ میں بار بار چیخ رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے میری آواز کسی تک پہنچ ہی نہیں سکی۔ اور پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اکیلی نہیں چیخ رہی، میرے ساتھ جیسے 10-12 اور لوگ بھی چیخ رہے ہیں۔ وہی آوازیں، وہی چیخیں، لیکن کمرے میں کوئی نہیں اٹھ رہا تھا۔
اچانک میرے بھائی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بھی دیکھا کہ اس کی ٹانگ کے پاس کچھ بیٹھا ہے۔ وہ بھی زور سے چیخا اور فوراً اس نے لات ماری۔ جیسے ہی اس نے لات ماری وہ مخلوق پیچھے گری، لیکن جہاں وہ گری وہاں ایک اور چیز نظر آئی۔ ایک لمبی سی عورت سفید کپڑوں میں، چھت سے جیسے لٹکی ہو۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ اس کا سر چھت سے لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں یا تو تھی ہی نہیں یا اتنی کالی تھی کہ خالی لگ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب ڈراؤنی مسکراہٹ تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر ہنس رہی تھی، اور وہ پہلی مخلوق بھی کھڑی ہو گئی۔ اب وہ دونوں ہمیں دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ مریم کہتی ہے کہ ہم نے فوراً اپنی پھپھو کو اٹھانے کی کوشش کی، وہ نہیں اٹھی۔ ہم نے بہن کو جگانے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں اٹھی۔ آخر کار میں اور میرا بھائی دونوں بھاگ کر اس کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہم سیدھا امی ابو کے کمرے میں گئے۔ وہ پہلے ہی جاگ رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی پوچھا، کیا ہوا؟ ہم نے کہا، ہمارے کمرے میں کوئی ہے۔ اتنے میں میری بہن بھی بھاگتی ہوئی آ گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس نے کہا، میرے سینے پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور بھاگ گئی۔ اب ہم سب ایک ہی کمرے میں جمع ہو گئے تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اور پھر ہم سب نے ایک ہی منظر دیکھا۔ دروازے کے سامنے سے وہی عورت گزری، بلی کی طرح جھکی ہوئی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی۔ اس نے ہماری طرف دیکھا اور مسکرائی، پھر آگے بڑھ گئی۔ مریم کہتی ہے کہ یہ منظر ہم سب نے اکٹھے دیکھا۔ یہ کوئی وہم نہیں تھا۔ ہم سب نے فوراً جو بھی آیات آتی تھی وہ پڑھنا شروع کر دی۔ گھر میں عجیب سا خوف چھا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ایک اور خوف تھا کہ ہماری پھپھو ابھی بھی اسی کمرے میں اکیلی تھی۔ مریم کہتی ہے کہ ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھ گئے تھے، اور جو بھی آیات ہمیں آتی تھی ہم وہ پڑھنے لگے۔ امی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے ان کو حوصلہ دیا، امی کوئی بات نہیں، ہم سب یہاں ہیں۔ تو امی نے آہستہ سے کہا، میرے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہوا ہے۔ ہم سب چونک گئے۔ ہم نے پوچھا، کیا ہوا؟ امی نے بتایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بونا سا کالا سا آدمی ہے، اور یہاں ہمارے گھر ہے، لیکن گھر پانی سے بھرا ہوا ہے، اور وہ اس پانی میں تیر رہا ہے اور بہت خوش ہو رہا ہے۔ جب امی ہمیں اپنا خواب سنا رہی تھی تو اس دوران ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ مسلسل پورے کمرے میں لوگ دوڑ رہے ہیں، قدموں کی آوازیں، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ بند تھا اور آوازیں اسی کے اندر سے آ رہی تھیں۔ پھر کچھ دیر بعد فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ جیسے ہی اذان کی آواز گونجی، وہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور ہماری پھپھو باہر آئیں۔ ہم پہلے تو ڈر گئے کہ یہ واقعی پھپھو ہیں یا کچھ اور ہے، لیکن وہ بالکل نارمل تھی۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، تم سب کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تو ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، پھپھو آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں تو سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ اسما کہتی ہے کہ اس کے بعد ہم سب نے وہیں بیٹھ کر فجر کا وقت گزارا۔
ہم نے سوچا نماز پڑھیں، لیکن اچانک پورے گھر کا پانی ختم ہو گیا۔ ایک بوند پانی نہیں تھا۔ اب ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، فوراً۔ ہم سب ایک ساتھ گروپ میں نکلے، سامان وہیں چھوڑ دیا اور گھر سے باہر آ گئے۔ باہر آ کر ہم نے سکون کا سانس لیا، پانی پیا، نوافل ادا کیے اور بس یہی شکر ادا کیا کہ ہم بچ گئے۔ لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوئی۔ مریم کہتی ہیں کہ اس کے بعد تقریباً 1.5 مہینے تک مجھے وہ عورت نظر آتی رہی۔ کبھی بھی کسی بھی وقت میں اکیلی ہوتی تو لگتا کوئی میرے بالکل پاس کھڑا ہے۔ میں دیکھتی تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ احساس، وہ نظر مجھے روز ایک بار ضرور ڈراتی تھی۔ مریم کہتی ہیں ان کا بڑا بھائی جو نائٹ شفٹ پر تھا، اس نے کہا تم لوگ وہم کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ گھر اسے بہت پسند تھا اور اس کی شادی بھی وہیں ہونے والی تھی۔ اس نے کہا میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیا، لیکن وہاں جا کر ان کے ساتھ بھی عجیب واقعات ہوئے۔ انہیں جسمانی طور پر دھکے لگے، چوٹیں آئیں اور انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ وہ سب بھی ڈر کر وہاں سے واپس آ گئے۔ آخر کار پوری فیملی نے فیصلہ کیا ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ اب مسئلہ تھا سامان واپس لانے کا، تو وہ صبح کے وقت جاتے، دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کہتے ہم اپنا سامان لینے آئے ہیں، اجازت دیں۔ پھر آہستہ آہستہ سامان نکالتے اور فوراً واپس آ جاتے۔ آخری دن جب ہم لوگ مکمل طور پر گھر چھوڑ رہے تھے تو مریم کہتی ہیں کہ اس پڑوسن خاتون کے گھر گئے۔ امی نے کہا مجھے چائے بنانی ہے، آپ کا کچن استعمال کر لوں؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جب امی اندر گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت بستر پر لیٹی ہوئی ہے۔ امی فوراً پہچان گئیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے گھر آئی تھی۔ پڑوسن نے حیرانی سے کہا یہ تو پچھلے 5 مہینے سے بیڈ ریسٹ پر ہیں، اٹھ بھی نہیں سکتی۔ امی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ آئی تھیں اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی تھی۔ پڑوسن نے کہا وہ بچی ان کی پوتی ہے، لیکن وہ تو لاہور میں رہتی ہے۔ تو پھر آپ کے گھر کون آیا تھا؟ پھر پڑوسن نے اصل حقیقت بتائی کہ یہ گھر پہلے بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن جس آدمی نے یہ بنایا تھا وہ ایک بونا، کالا سا شخص تھا۔ وہ جب بھی گھر میں شفٹ ہونے والا تھا تو ایک دن پہلے سیڑھیوں سے گر کر مر گیا۔ اور جب پڑوسن نے اس آدمی کا حلیہ بتایا تو امی پہچان گئی کہ یہ وہی آدمی تھا جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد امی اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ پھر امی نے یہ تمام واقعہ گھر آ کر ہمیں بتایا کہ امی پڑوسن کے گھر گئی تھی اور ادھر انہوں نے وہی عورت دیکھی جو کچھ دن پہلے ایک بچی کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی۔ اور امی نے یہ بھی بتایا کہ وہ عورت چل پھر نہیں سکتی، وہ تو بیمار ہے۔ ہم لوگ بھی حیران رہ گئے کہ اگر یہ عورت بیمار تھی تو وہ کون تھا جو اس عورت کی شکل میں ہمارے گھر آیا تھا۔ اور پھر امی نے یہ بھی بتایا کہ امی نے خواب میں
جو بونا انسان دیکھا تھا، اصل میں یہ گھر اسی کا تھا جو کہ اس گھر میں شفٹ ہونے سے ایک دن پہلے ہی سیڑھیوں سے گر کر مر گیا۔ یہ سب سننے کے بعد ہم لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے اور بہت زیادہ خوف زدہ بھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آدمی ہم نے دیکھا بھی نہیں، نہ آج تک اس سے ملاقات ہوئی، وہ امی کے خواب میں کیسے آ سکتا ہے، اور ایک عورت جو کہ بیمار بیڈ پر پڑی مریض ہے، وہ کیسے اپنے پیروں پر چل کر ہمارے گھر آ سکتی ہے۔ اس دن کے بعد ہم نے وہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور دوبارہ اس گھر میں کبھی نہیں گئے۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سچا واقعہ میں اپنے چینل پہ سناؤں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن باکس میں جو نمبر ہے اس پر وائس نوٹ یا میسج کے تھرو مجھے سینڈ کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔